مسجد سے کچھ ساتھی آئے تھے آج آج. اچھا دعا سلام کی، پھر کہنے لگے رہے آپ ہمارے مسجدوں میں کمزوری آ گئی اور آپ ہمارا ساتھ دو، بالکل مشورے میں کوئی نہیں بیٹھ رہا، ملاقاتیں نہیں کوئی کر رہا ہے اور ہمارا ساتھ دو. بھائی ہم آپ کے ساتھ کیوں دیں؟ آپ اپنے اعتبار سے کرتے رہو، ہم اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، بس بات ختم ہے. کہا جی نہیں بتلاؤ آپ کیوں نہیں جڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے کہا اب وجہ تو بہت ساری ہیں، آپ کون کون سی وجہ پوچھو گے؟ آپ کوئی سی بھی بات لے لو، آپ کوئی سی بھی بات کرو، وہ ہر بات آپ کی سرے سے غلط ملے گی. کہا نہیں مسجد میں آؤ، اور سب سے بڑھیا جگہ صحابہ سے ثابت ہے اور سنت بھی ہے کہ مسجد میں ایمان بنے گا. کہیں سے نہیں ثابت ہے، نہ قرآن سے نہ صحابہ سے، جھوٹی بات ہے. نے کہا 25 صحابہ 125 صحابہ تیار ہوئے، مسجد کہاں تھی؟ کہا وہ تو 125 مگا 125 صحابہ تیار ہوئے، مسجد کہاں تھی بتلاؤ. میں اس میں ایک منٹ روک کے آپ کی بات ایک منٹ اور بتا دیں. جب مسجد نہیں تھی تو جو محنت ہوئی اس میں صرف صحابہ تیار ہوئے، اور جب مسجد بن گئی اس میں جو تیار ہوئے تو پتہ ہی نہیں کون صحابہ کون منافق ہے، حضرت عمر بھی نہیں جان پا رہے ہیں. یہ دیکھو پہلے اس میں منافق بھی تیار ہوئے، اور صحابہ نہیں جان پاتے تھے، آخر دم تک نہیں جان پائے. وہ تو حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا تو جانتے تھے. اور جب مسجد نہیں تھی تو سب صحابی. تو بہترین جگہ تو سب بہترین جگہ تیار ہو، بہترین آدمی بننا چاہیے نا. بہترین جگہ سے بدترین آدمی کیسے بن گئے؟ منافقین تو بدترین آدمی ہیں، کافر مشرک سے بھی نیچے جہنم میں رہیں گے. تو چلو پھر کیا ہوا؟ پھر کہنے لگے کہ حضرت عمر کہتے تھے آؤ مسجد میں آؤ، ایمان کا حلقہ لگاؤ. اور مگا حضرت عمر کہتے تھے مسجد میں آؤ، ایمان کا حلقہ لگاؤ. شیخ عبد القادر پیرانی پیر بنا مسجد کے کیسے بنے؟ ہزاروں لاکھوں ولی جو پہاڑوں کے اندر جنگلوں کے اندر جا کر ایمان سیکھا وہ کیسے بنے؟ کہا جی وہ نہیں، ہم اتنی بحث تو کرنے نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ اسباب کرنا سنت نہیں ہے، اور اسباب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کی ایک حافظ انسان میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے. مگر لاؤ بتاؤ کہاں سے سنت ہے بتلاؤ. کوئی جواب ہی نہیں آیا کہ آپ بتاؤ سنت. اللہ کے نبی کبھی نہیں گئے کاروبار میں، مگر 461 نمبر پہ لکھا مولانا یوسف کے بیان میں کہ نہ آپ تجارت میں گئے، نہ زراعت میں گئے، نہ کھیتی، نہ دکان، کہیں بھی نہیں گئے. آج نہیں بس چلو تم ساری بات چھوڑو، مشورے میں بیٹھو، ملاقات میں جڑو. مطلب بیٹھ کر ملاقات میں مشورے میں ہوگا کیا مجھے بتلاؤ. اور آپ کے کہا پھر یہ کام ہی چھوڑ دیا آپ نے، اس کام سے چھوڑ کے کیسے بنو گے؟ مگر اس کام کو چھوڑ کے تو لاکھوں ولی بنے ہیں، اس کام میں بتاؤ کتنے ولی بنے؟ بتاؤ آپ کے اندر کون ولی بنا؟ آج اس کام سے کچھ ملا ہی نہیں آج تک. اتنے لوگ بچے مدرسے میں بھیج دی تبلیغ والوں نے، اور داڑیاں رکھی جا رہی، ٹوپیاں رکھی جا رہی. مگر یہ تو سب منافقوں کے اندر بھی ہوا داڑھی ٹوپی والا سسٹم. اس چکر میں تو تم نے سارا معاملہ خراب ہی کر لیا. تو بار بار یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ آپ نے چھوڑا کیوں، آپ نے چھوڑا کیوں؟ تو پھر والدہ چلی گئی باہر گئے، انہوں نے آواز لگا لی کہ آؤ ان سے بحث مت کرو، گھر آؤ. تو ہم گھر آ گئے. نہیں تو ٹھیک ہے، بحث کرنے سے کوئی فائدہ ہے. دیکھو ایک بات کلیئر سمجھ لو، ٹھیک ہے، اچھی بات آپ نے کر لی، ٹھیک ہے. ان سے جب آئے تو پھر بات کرنا چاہیے. جب کوئی آئے چھیڑے تو پھر بات پوری کرنا چاہیے، اور ایسا کسی کو چھیڑنا نہ چاہیے. اور جب وہ آپ کے گھر پہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا تب آپ کو بات جو کی آپ نے ٹھیک کی. دیکھو یہ اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ان کا نظام کسی طریقے سے چل سکے. آپ ان کی بات سے اندازہ لے لو، جب سب باتیں آپ رکھ رہے ہو تو اس کو کہنا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ اس میں جو مطلب یہ ہے کہ ان کا نظام چل پڑے کسی طریقے سے، مشورے میں 10-20 لوگ 50 لوگ بیٹھنے لگے، 3 دن کی جماعتیں جانے لگے، گھر سے میں آدمی بڑھنے لگے، تو پھر آپ کو یہ لات مار دیں گے.
ہاں بس، کیونکہ اس بات کے مخالف یہ ہمیشہ دم تک رہیں گے کہ نماز سے مسئلہ حل ہوگا. ان کی جماعت کے نظام سے کہو مسئلہ حل ہوگا اور اس سے ساری چیزیں آ جائیں گے تو مان لیں گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے نظام سے, اللہ کے نظام سے جو کہو گے اس کو نہیں مانیں گے. اصطلاح تو یہ ہے. پھر تم کہہ رہے ہو اس سے زندگی پلٹا کھائے گی اور ہم کہہ رہے ہیں حضور والے عمل سے پلٹا کھائے گی. جی جی جی. اور ایک یہ سوال کرتے ہیں بابا, آپ یہ بتلاؤ کیوں چھوڑا؟ نہیں دیکھو, اس کا جواب یہ دے دیا کرو کہ آپ کون ہو, آپ سے کیا اللہ ہو, ہمارے پیر ہو, آپ قاضی ہو, آپ ملک الموت ہو, کیا ہو, آپ سے مطلب کیا ہے, آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ پہلے اس کو بتایا کرو کہ آپ یہ سوال ہم سے کیوں کر رہے ہو. آپ نبی ہو, اللہ نے آپ کو دروگہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ سب سے پوچھو کہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. چلو ہمارا سوال ہے مولانا صاحب کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ جواب تم دو. جب نظام میں تھے وہ 2.5 گھنٹے کیوں نہیں لگاتے تھے؟ جب نظام میں تھے 3 دن کی جماعت میں کیوں نہیں آتے تھے؟ حج کا نہیں آتے تھے, 1 مہینہ وہاں رہتے تھے, تب یہاں کام چلتا رہتے تھے, 3 دن جاتے کام بگڑ جاتا. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں, اس سے آپ سے کیا مطلب؟ آپ ہمارے رب ہو یا آپ آخرت میں ہم سے, آپ سے ہمارے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. پہلا تو جواب یہ ہے کہ آپ نے ہم سے یہ سوال کیوں کیا, آپ ہو اس کے پوچھنے والے کون کیا, آپ نے کیوں چھوڑا, یہ جواب پہلے ان کو بتایا کرو. ہاں, پھر ان سے بتایا کرو کہ ہم نے کیوں چھوڑا ہے, اور ان سے پوچھ لیا کرو کہ آپ کیوں کر رہے ہو یہ کام. چلو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم تو, جو آدمی کوئی چیز نہیں کر رہا اس کو دعوے کی ضرورت, جو کر رہا دلیل کی اس کو ضرورت پڑتی ہے. بھائی ایک آدمی انکار کر دے کہ ہم کو یہ چیز لینے نہیں ہے, چلو ختم. اور جو جس کے پاس ہے وہ دلیل دے کہاں سے لایا ہو, کیا ہے. بھائی کوئی آدمی کہتے ہیں ہمارے پاس مکان ہے ہی نہیں, تو اس کو نہیں ضرورت ہے کہ آپ کے ہاؤس ٹیکس اور رجسٹری داخل خارج اور اسٹامپ دکھلا, جو کہے ہے اس کو دکھلانا پڑے گا. تو آپ بتلاؤ کیوں کر رہے ہو, بس اس پر بتایا کرو. اب وہ کہیں کہ نہیں ذمہ داری لا, دکھلاؤ کہاں ذمہ داری ہے, کہاں اللہ نے کہا ہے. قیامت میں 8 سوال ہے, اس میں کہیں ذمہ داری پوچھا نہیں جائے گا. لاکھوں ولی گزرے ہیں جنہوں نے, جو جنگل میں پہاڑوں میں رہے, بستی سے بھاگتے تھے. کوئی جواب ہی نہیں پڑتا, کہنے لگے رہے نہیں, وہ قرآن میں اللہ بھی کہہ رہے ہیں فجر کی نماز پڑھو میں تمہیں روزی دوں گا, باہر نکلو روئے زمین پہ پھیل جاؤ. مگر کس نے ترجمہ کیا اس آیت کا, یہ بتلاؤ. کہا یہ تو ہمیں پتہ نہیں, پھر کیوں بتا رہے ہو جب تمہیں یہ نہیں پتا اس کا ترجمان کون ہے, تو بتا کیوں رہے ہو. تمہیں ترجمان کا ہی نہیں پتا ہے تو صحیح ترجمے کا کیسے پتا ہوگا؟ وہ جو محمد شیخ کی جو آئی ہیں مفتی عبد الباقی سے بات ہوئی ہے قرآن کے بارے میں, وہ سن لینا جو ہم نے بتلایا تھا 9 پارٹ میں اس کو کیا گیا ہے. ہاں وہ کوئی ساتھی ملا نہیں, موبائل والا ملا تھا تو اس ٹائم پہ نیند لگی ہوئی تھی. ایک موبائل خرید لو, چاہے سیکنڈ لے لو, 4,000 روپے کا ملے گا, 5,000 کا. اس کو دیکھو یہ ضرورت کی چیز ہے, اور اس میں لیا تھا ایک, وہ بچے نے چھوڑ دیا. ساری چیزیں فری میں سننے کو مل رہی ہیں. اب جس مولانا کو بلانے کے لیے تم 1 رات کی تقریر کے لیے 50,000 روپے دیتے, تب وہ تقریر کرتے فری میں, اس میں سنو. بالکل. اور یہ بتلاویں گے کہ موبائل میں سننا جائز نہیں ہے, اور جتنے بڑے بڑے مولانا ہیں سب کے اپنے کیمرے مین ہیں, اور سب کے یوٹیوب پر چینل بنے ہوئے, سب کے بیان روزانہ آتے ہیں. کوئی باقی نہیں ہے. اس کے علاوہ کہیں گے یہ کہ اسے وہ نور نہیں ملے گا, فری میں ملے. سنیں, اپنا دیکھو, اپنا پیسہ لگاوے, موبائل اپنے پیسے سے لاؤ گے, ریچارج اپنے پیسے سے آپ کرو گے, اور اپنی چاہت سے اور اپنی اندر کے شوق سے آپ سنو گے تو نور نہیں ملے گا. اور پیسہ جو بیان کرنے والا وہ 50,000 روپے لے بیان کرنے کے, اور آپ ان کو پیسہ دو, اور بغیر چاہت کے آپ نے 12 بجے بیان ہوگا, آپ کا اس وقت دل نہیں چل رہا, آپ کا نیند لگ رہی ہے, بغیر چاہت کے, ناگواری میں, کسی کے دباؤ میں, شرما حضوری میں بیٹھے آپ سن رہے ہو, آدھی بات سنی آپ کے مطلب کی نہیں ہے, یا آپ سن نہیں رہے ہو, تو اس میں نور ہے. اس میں جو سنتا آدمی اپنی چاہت سے سنتا, اگر اس کے مطلب کے نہیں وہ کاٹ دیتا, دوسری سننے لگتا ہے. یہ بھی سمجھو, اگر کوئی چیز مطلب کی نہیں آدمی سوچتا ہے اتنا ہم کہاں سنیں گے, چھوڑو یہ مطلب کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اپنے چاہت سے آدمی, اور اپنی اس میں جو سنتا ہے وہ خود سمجھنے کے لیے سنتا ہے, یہ بھی سمجھو. بھائی کوئی بات تمہارے سمجھتا نہیں وہ ہے تو وہ نہیں سنو گے. جس چیز کو تم سمجھنا چاہتے ہو وہی چیز اس میں تلاش کرو گے.
قرآن کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو، ایمان کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو، نماز میں خدا کا دھیان کیسے آئے اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو، اور کوئی چیز کے بارے میں تو وہ چیز سنو گی، پتہ چلا آپ کے اندر کی چاہت اور آپ کی طلب کیا ہے، بیان کرنے والا کچھ بتلا رہا ہے۔ آپ کو اس کی فکر ہے کہ نماز میں دھیان کیسے آئے، وہ تعزیہ داری پر بیان کر رہا ہے، فاتحہ پر بیان چل رہا ہے، اکرام پر بیان چل رہا ہے، اور آپ کو ضرورت اس کی ہے، تو اس میں تو وہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز لے رہے ہو، اپنی ضرورت کی چیز لے رہے ہیں۔ ہاں بھائی جیسے دعوت میں ہے آدمی کھانا کھلائے گا تو جو پکائے گا وہ کھلائے گا، ہوٹل پہ جیسے کھا رہے ہو تو اپنی مرضی سے کھا رہے ہو، جو چاہتے ہو کھاؤ، آدمی پوچھتا ہے دال ہے، سبزی ہے، بنا ہے، گوشت ہے، سب پوچھتا ہے، جو چاہتا ہے، قیمت پوچھتا ہے، کھاتا ہے پہلے پھر پیسے دیتا ہے، تو اس میں اپنی چاہت کی چیز آدمی کو مل رہی ہے، اپنی ضرورت کی چیز۔ لوگوں نے اس کو اتنا شروع میں کہہ دیا کہ صاحب یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو سننا نہ چاہیے، اس سے گناہ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ گناہ پیسے سے ہوتے ہیں، پیسے نہ رکھے انسان، اور جو پیسہ آپ کے پاس نوٹ آئی ہے آپ نے طے کی کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ موبائل کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہاں کہاں استعمال آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ ریچارج کراتے ہو، اس میں کیا لوڈ کر رہے ہو، کیا آپ دیکھ رہے ہو، وہ تو آپ کو پتا ہے۔ اور چلو موبائل میں اگر فوٹو دیکھنا حرام ہے، زندہ عورت کو دیکھنا ثواب ہے کیا؟ پھر جو آدمی کے اندر اتنا خدا کا دھیان نہیں ہوگا، جو موبائل میں نہیں بچ سکتا تو باہر بچ پائے گا؟ وہ تو موبائل سے فوٹو جاتا تو وہ اچھی لگتی ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ تو آدمی پھر بازار میں نہیں جاوے، کیونکہ ہر جگہ عورتیں ہیں، آپ بس میں بیٹھو گے وہاں عورت، ٹرین میں بیٹھو گے وہاں عورت، ٹکٹ لینے جاؤ گے وہاں عورت، ڈاکٹر کے جاؤ گے تو انجیکشن لگائے گی وہ عورت، آپ کا پیجامہ اتارے گی ذرا سے، پیچھے کا حصہ سورین کا کھولے گی، چوتر کھول کے اسی میں اپنے ہاتھ سے لگائے گی کھول کے، اور بیمار ہو گئے، آپ کا آپریشن ہوگا تو نرس آئے گی، آپ کا جو ہے سب کام کرنے کے لیے، ڈاکٹر آئے گا بعد میں آپریشن کرنے کے لیے۔ حج میں جاؤ گے، آپ جہاز میں جاؤ گے تو اس میں بھی وہ لیڈیز وہ سب عورتیں رہتی ہیں، کھانا پہنچانے والی اور سب سامان پہنچانے والی، ہر جگہ تو عورت ہے۔ اب آپ اگر بتی لینے جاؤ، فاتحہ کرنے کے لیے، سلگانے کے لیے، خوشبو کے لیے، اس میں بھی عورت بنی ہوئی ہے، دوا لینے جاؤ اس میں بھی عورت بنی ہوئی ہے، تو سب چیزیں ہٹا دو پھر، وہ تو آدمی کے اندر کی بات ہے نا، وہ اصل چیز ہے۔ ہاں وہ اصل چیز ہے، کائنات کی چیزوں سے اس کو ناامید کرنا اور اللہ کا دھیان آ جانا، وہ نماز کے راستے دھیان ہے کہ خدا کا دھیان آ گیا تو اس کے سامنے عورت بیٹھی ہوگی کپڑے اتار کے، تب بھی یہ ادھر متوجہ نہیں ہوگا، اور اگر اس کے اندر خدا کا دھیان نہیں تو نماز میں باندھنے کا تب بھی سوچے گا کہ کہاں مل جائے عورت تو لاؤ اس کے ساتھ زنا کر لیں، وہاں پلاننگ بنائے گا۔ اکیلے گھر میں بیٹھا ہوگا تو سوچ رہا ہوگا کہ اس سے بات کرے کہاں ملے گی لڑکی، اور ایمان ہوگا اگر دھیان ہوگا تو سامنے بیٹھے ہوگی تو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ ہے بات۔ ہاں صحیح، تو ٹھیک ہے، پھر اب آرام کرو، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ جی مطلب ٹھیک، السلام علیکم۔